اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ فن لینڈ کو اپنا 12واں جلسہ سالانہ الخیر کلہ فی القرآن کے مرکزی موضوع پر مورخہ 5-6 جون 2026 کو منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے محترم آغا یحییٰ خان صاحب مبلغ انچارج سویڈن کو جلسہ سالانہ فن لینڈ 2026 کے لیے بطور مرکزی نمائندہ مقرر فرمایا۔ نیز فن لینڈ کی تاریخ میں منعقد ہونے والی پہلی مجلس شورا کے لیے بھی ازراہ شفقت آپ کو مرکزی نمائندہ مقرر فرمایا۔ جلسہ سالانہ اور مجلس شورا کے انعقاد کے لیے جماعت احمدیہ فن لینڈ نے کئی ہفتہ قبل تیاریوں کے لیے آغاز کر دیا تھا۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا جلسہ سالانہ مسجد نور میں منعقد ہو رہا تھا، اس لیے جلسے کی ضروریات کے مطابق مختلف انتظامات کیے گئے۔ افسر جلسہ سالانہ، افسر جلسہ گاہ، افسر خدمت خلق اور دیگر متعلقہ شعبہ جات کے ناظمین و معاونین نے مکرم عطاء الغالب صاحب نیشنل صدر جماعت احمدیہ فن لینڈ کی زیر ہدایت بھرپور محنت، منصوبہ بندی اور جذبہ خدمت کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیے۔ تمام کارکنان اور رضاکاروں نے اخلاص اور محنت سے کام کیا، جس کے نتیجہ میں جلسہ سالانہ نہایت منظم اور کامیاب انداز میں منعقد ہوا۔ پہلا دن جلسہ سالانہ کے پہلے روز نماز جمعہ دوپہر 1:30 بجے ادا کی گئی، جس کی امامت مکرم مبلغ انچارج صاحب سویڈن نے کروائی۔ نماز جمعہ کے بعد حاضرین کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ دوپہر 3 بجے شاملین نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ جمعہ براہ راست سنا۔ شام 4:15 بجے پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ جلسہ سالانہ کے افتتاحی اجلاس کا آغاز مکرم نیشنل صدر صاحب کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم اور نظم سے ہوا۔ صدر مجلس نے اپنے افتتاحی تقریر میں جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد اور اس کے روحانی فوائد کی طرف توجہ دلائی۔ بعد ازاں مکرم مصور احمد شاہکار صاحب مبلغ انچارج ناروے نے تعلق باللہ کے ذرائع کے موضوع پر تقریر کی۔ شام 6 بجے سوال جواب کی مجلس منعقد ہوئی، جس میں مختلف دینی و تربیتی موضوعات پر سوالات کیے گئے۔ 7 بجے تمام شاملین جلسہ کی خدمت میں عشائیہ پیش کیا گیا۔ رات 8 بجے خلافت کے موضوع پر مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں شعراء نے اپنی منتخب کلام پیش کیا۔ پہلے روز کے پروگرام کا اختتام نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی سے ہوا۔ دوسرا دن جلسہ سالانہ کے دوسرے روز کے پروگرام کا آغاز صبح 10:30 بجے تلاوت قرآن کریم اور نظم سے ہوا۔ بعد ازاں ان موضوعات پر تقاریر ہوئیں: قرآن، سائنس اور عقل از مکرم فرید احمد صاحب نیشنل سیکرٹری تبلیغ، ذکر حبیب از مکرم وقار جاوید صاحب نیشنل سیکرٹری وصایا، اور خلافت اتحاد و یکجہتی کی ضامن از مکرم بشارت الرحمان صاحب نیشنل سیکرٹری تربیت۔ اس کے بعد آمین اور تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس دوران مستورات کا علیحدہ اجلاس لجنہ ہال میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر صاحبہ لجنہ امائلہ فن لینڈ نے کی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور نظم سے ہوا، جس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت اور اس سے محبت اور ذکر الہی کے ذریعے قلبی اطمینان اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال سمیت مختلف علمی، تربیتی اور اصلاحی موضوعات پر تقاریر پیش کی گئیں۔ اختتامی اجلاس نماز اور ظہرانہ کے وقفہ کے بعد اختتامی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور نظم سے ہوا۔ مکرم شاہد محمود کاہلو صاحب مبلغ انچارج فن لینڈ نے تربیت اولاد کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے والدین کی ذمہ داریوں
اور بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ بعد ازاں مرکزی نمائندہ صاحب نے اپنی اختتامی تقریر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بلند مقام قرآن مجید کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کے تقاضوں اور اپنی عملی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ اس تقریر کے بعد نیشنل صدر صاحب نے اظہار تشکر کیا اور تمام شاملین جلسہ سالانہ کمیٹی، ناظمین، معاونین، کارکنان اور رضاکاروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد مرکزی نمائندہ صاحب نے اختتامی دعا کروائی۔ دعا کے بعد گروپ فوٹو کا اہتمام کیا گیا اور شاملین کی خدمت میں شام کا کھانا پیش کیا گیا۔ حاضری: اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کی کل حاضری 313 رہی۔ شاملین میں 6 بیرون ممالک سے آنے والے مہمانان بھی شامل۔ حاضری: اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کی کل حاضری 313 رہی۔ شاملین میں 6 بیرونی ممالک سے آنے والے مہمانوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کی کل حاضری 313 رہی۔ شاملین میں 6 بیرون ممالک سے آنے والے مہمانان بھی شامل تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ فن لینڈ کا 12واں جلسہ سالانہ نہایت کامیابی اور نظم و ضبط کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ رپورٹ: فروخ اسلام، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، فن لینڈ۔